بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ میٹرو ون نیوز پر خصوصی ٹرانسمیشن عید کی دیکھ رہے ہیں، جس میں آج پروگرام بزم شاعری کے گیسٹ مدعو کیے گئے ہیں. نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. دنیا اردو کے ممتاز شاعر، طنز و مزاح میں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے ہمارے پاس، جناب حیدر حسنین جلیسی موجود ہیں. پھر نہ صرف شعراء کرام اور شاعرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ آج ہمارے ملک کے ممتاز گائک خوبصورت انداز سے گائکی پیش کرتے ہیں، خادم حسین صاحب. پھر ہمارے ساتھ فلپ موجود ہیں طبلے پر. اور آپ تمام کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں عید مبارک، جو ہمیں سماعت کر رہے ہیں انہیں عید مبارک. اور آپ کی اجازت سے میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں. حیدر بھائی، بہت شکریہ کہ آپ بزم شاعری میں اور خصوصی ٹرانسمیشن میں شرکت فرمائی آپ نے. محبت ہے. اپنے سی ای او جو چینل کے ہیں ہمارے عامر مسعود شیخ صاحب، ان کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خادم بھائی، آپ کا بہت شکریہ. فلپ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. نیل احمد صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ارم زہرا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. تو میں ایک سوال آپ تمام سے ہی کروں گا، جواب اس کا آپ الگ الگ دیں گے، اپنے طور سے دیں گے. تو ہم سب سے پہلے آپ کی اجازت ہو تو حیدر حسنین کو تھوڑا سا پریشان کر لیں. اچھا، تو حیدر بھائی کیسے گزرے عید کے؟ عید کا پہلا دن کیسا گزر رہا ہے عید کی؟ پہلا دن تو خاصا، آج عید ذرا موسم کے حساب سے اچھی تھی. اچھا، مگر پہلا دن وہی جو ہر گھر میں قربانی ہوتی ہے تو تھکا دیتی ہے. جس کام کے عادت نہ ہو وہ کام کرنا پڑے تو تھکان زیادہ ہو. یہ میں معافی چاہ رہا ہوں آپ کی گفتگو میں مخل ہوا جو آپ نے عرض کیا کہ ہر گھر میں قربانی ہوتی ہے. تو وہ جو قربانی بکرے گائے دمبوں کی بات کر رہے ہیں کہ اور قربانیوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے، میں تو صرف ہر گھر کی بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ حیدر بھائی. ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے اس خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز ہم آپ کے خوبصورت کلام سے جو بطور تبرک آپ ہماری سماعتوں تک منتقل. کیا خیال ہے نیل، سننا چاہیں گی یا نہیں؟ مجھے وجدی صاحب نے، میں نے کہا سر آنکھوں پہ ان کا کہا، ہم ان کو کسی طرح آپ کی محبت ہے بس. تو ہم آئے، حاضر ہوئے. چند دو تین قطعات آپ کی خدمت میں میں نے ابھی قربانی کے حوالے سے پیش کروں گا. ایک تو یہ تمام دوستوں کو اور احباب کو عید مبارک سب سے پہلے. اس کے بعد ایک قطعہ عید کے حوالے سے کرن بیٹے کے چھوٹی ہے بڑی ہے، اس کا عنوان ہی چھوٹی ہے بڑی ہے جی، کہ عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی. کیا کہنے ہیں، واہ واہ. عید میں ملتا رہا اور وہ ارے کہتی رہی، اس کو جو کہنا تھا کوئی کیا کرے کہتی رہی. مجھ میں اس میں فرق بس چھوٹی بڑی یہ کا رہا، میں پری کہتا رہا اور وہ پرے کہتی رہی. بہت اچھے، میں پری کہتا رہا اور وہ پرے کہتی رہی. وجدی صاحب ایک قطعہ اور جی جی ضرور عید قرباں کے حوالے سے کہ میں جب کہتا ہوں ان سے. واہ. اے نیل بیٹا، ہماری یہاں عورت کا نام نہیں لیتے، آپ کو پتہ ہے یہ ہم مشرقی کہ میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے. واہ. میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے تو بس انکار سنتا ہوں وہ یہ ہر بار کہتی ہے. واہ. میں جب کہتا ہوں ان سے عید ملنے کی اجازت ہے تو بس انکار سنتا ہوں وہ یہ ہر بار کہتی ہیں. زباں سے ان کی میں انکار سن کر شاد ہوتا ہوں کہ اردو میں نہیں انگلش میں وہ انکار کہتی ہیں. کہ اردو میں انگلش میں وہ انکار کہتی ہیں. ایک قطعہ اور سن لیں. وہ یہ کہ یہ تو اب تک کنوار پن کے تھے، شادی کے بعد کا بھی ایک قطعہ پیش کر دوں. ضرور عطا کیجیے. کہ اے خدا شادی شدہ مردوں
की भी फरियाद सुन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐ खुदा शादी शुदा मर्दों की भी फरियाद सुन, कर्ब में थोड़ी सी राहत भी समोनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत ऐ अच्छे। खुदा शादी शुदा मर्दों की भी फरियाद सुन, कर्ब में थोड़ी सी राहत भी समोनी चाहिए। मेरी बीवी अपने घर जाती है रहने ईद पर, हर महीने कम से कम एक ईद होनी बहुत चाहिए। अच्छे, बहुत अच्छे, हर बहुत महीने शुक्रिया, कम से कम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, खूबसूरत। अभी हम आपको वक्तन फवक्तन परेशान बहुत करते रहेंगे बहुत और आपका खूबसूरत कलाम समात करते रहेंगे। हाजिर। नाज़रीन कराम, हमारे साथ दुनिया मौसीकी के एक खूबसूरत गायक मौजूद हैं, उस्ताद। हम बिलाशुबा ये कह सकते हैं कि वो कानों में रस घोलते हैं। हुजूर वाला आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि क्या पेश करेंगे आज आप? सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन का और आपका भाई साहब बेहद मशहूर हूँ बहुत शुक्रिया कि एक तवील दौरानिए के बाद दोबारा शिरकत हुई इस प्रोग्राम में। तो उस्ताद गुलाम अली साहब की एक बड़ी फेमस गज़ल से मैं इब्तिदा करूँ। ज़रूर आते चमकते चांद को, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। यही अंजाम होना था। यही आगाज़ था मेरा, यही अंजाम होना था। मुझे बर्बाद होना था, मुझे नाकाम होना था। मुझे तकदीर ने तकदीर का मारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। बहुत शुक्रिया खादिम साहब, खादिम भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि
استاد خادم حسین کے لیے جو ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ بے بدل آواز کے مالک، اور انہوں نے خوبصورت غزل پیش کی، اور ان کے ساتھ سنگت پر طبلے پر فلپ موجود تھے جنہوں نے خوبصورت طبلہ ان کے ساتھ دیا ہے نا. بہت شکریہ بھائی. نیل، آپ کو کیسا لگا؟ ان کی آواز کیسی لگی، ان کی گائیکی کیسی لگی، اور فلپ کا طبلہ بجانا کیسا لگا؟ میں تو تقریباً مدہوش ہی تھی. واہ، مزے لے رہی تھی. مزے لے رہی خاص تھی. طور پہ وہ آوارگی والا جب آپ کا وہ مصرع تھا اس میں تو بہت ہی. بھائی مجھے تو وہ جو انہوں نے جب ادائی اس کی کہ یہی آغاز تھا میرا، یہی انجام ہونا تھا، مجھے ناکام رہنا تھا، مجھے برباد ہونا تھا، تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ کچھ یہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. بہت محبت، تو بہت شکریہ. وہ نیل، ہم یہ چاہیں گے کہ وہ تمام احباب جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو اس وقت آپ کو سماعت کر رہے ہیں، تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ بطور تبرک کوئی کلام پیش کیجئے. چونکہ عید کا موقع ہے تو عید کے، ویسے اس عید پر چاند تو بہت پہلے ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک بہت زیادہ تو نہیں، عید کے حوالے سے کہا ہوا نظم ہے چھوٹی سی، 3 لائنوں کی کہہ لیں. اس کا عنوان ہے چاند جیسا عشق. واہ. چاند جیسا ہے عاشقوں کا عشق. واہ. چاند جیسا ہے، چاند جیسا ہے عاشقوں کا عشق، پورا ہوتے ہی گھٹنے لگتا ہے. چاند جیسا ہے عاشقوں کا عشق، پورا ہوتے ہی گھٹنے لگتا ہے. بہت اچھا. اور عید کے حوالے سے بہت زیادہ تو نہیں کہتی. آپ اپنے سننے والوں کو بھی سنا سکتی ہیں، اور ہم سے بھی بات کر سکتی ہیں، اور کیمرے میں دیکھ کر بھی آپ، یعنی ہم تو آپ کو سماعت کرتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سنیں کہ نیل کیسا پڑھ رہی ہیں. اور ایک غزل کے کچھ اشعار. جی. اب میں جیسی ہوں بس گزارا کر. بہت اچھے. اب میں جیسی ہوں بس گزارا کر، پیار کی بات مت دوبارہ کر. بہت اچھے. بہت شکریہ. اب میں جیسی ہوں بس گزارا کر، پیار کی بات مت دوبارہ کر، رنگ سارے تو کھینچ لیتا ہے. بہت اچھے. رنگ سارے تو کھینچ لیتا ہے. رنگ سارے تو کھینچ لیتا ہے، میری تصویر مت اتارا کر. بہت اچھے. بہت اچھے. بھائی یہ شعر تو میں آپ سے زحمت ہوگی کہ آپ وہ کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ملا کر شعر پڑھ دیجئے. یہ ہاں، وہ تمام لوگ جن کے لیے شاعری کی گئی ان تک بھی پہنچ جائے آپ کا شعر. رنگ سارے تو کھینچ لیتا ہے. واہ. رنگ سارے تو کھینچ لیتا ہے، میری تصویر مت اتارا کر. بہت اچھے نیل. بہت میری تصویر مت اتارا کر، آبرو باغ کی بھی ہوتی ہے. واہ. آبرو باغ کی بھی ہوتی ہے، پھول ٹہنی سے مت اتارا کر. بہت اچھے نیل. بہت اچھے. بہت اچھے. آبرو باغ کی بھی ہوتی ہے، پھول ٹہنی سے مت اتارا کر، اب میں جیسی ہوں بس گزارا کر. بہت اچھا. بھائی دیکھیں، یہ میں پیشگی معافی چاہ رہا ہوں، ہم گزارا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ عذر مذاق میں نے آپ سے کہا، اور کوئی ایسا نہیں. اور آپ اجازت دیجئے تو ہم آپ کے جو پڑوسی ہیں ان تک بھی آئیں، ہے نا. تو ارم کیسی عید گزری آپ کی؟ میں نے، معاف کیجیے گا، آپ سے بھی یہ معلوم کرنا تھا، تو وہ ہم دوبارہ معلوم کریں گے. تو ارم، عید کیسی گزر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین کو عید قربان کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ساتھ ہی میٹرو نیوز 1 کی شکر گزار ہوں کہ اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن میں بہت محبت سے مجھے یاد رکھتے ہیں. ہمیشہ ہی آپ کی بھی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. اور عید جناب ہماری تو کچن میں گزرتی ہے، کچھ نہ کچھ بناتے ہوئے. آج عید کا تیسرا دن ہے، تو پہلے دن بھی مہمان، دوسرے دن بھی مہمان. آپ کی اجازت ہو تو میں درمیان میں مخل ہو سکتا ہوں؟ جی بالکل. تو مطلب عید ہی پر کچن میں جاتی ہیں، اس سے پہلے نہیں جانا ہوتا؟ اس سے پہلے جاتی ہوں، جبھی تو پریکٹس ہوئی نہیں، اس لیے عید پہ جا رہی ہوں. میں نے کہا شاید آپ عید کے عید ہی جاتی ہیں کچن میں. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. تو میری آپ کسی بھی بات کو، میری کسی بھی بات کو آپ کوئی طنز کے پیرائے میں نہ لیجیے گا. نہیں بالکل. پیور ہمیں یہ رعایت دیجیے گا کہ ہم آپ سے مذاق میں بات کہہ رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ صرف کچن میں نہیں جاتی ہیں، جھاڑو پوچھا بھی آپ ہی کرتی ہوں گی گھر پر. تو بہت شکریہ. بہت شکریہ. ابھی ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے. ناظرین کرام، خوبصورت شاعرات، خوبصورت کلام کے ساتھ، خوبصورت گائک، خوبصورت گائیکی کے ساتھ
اور خوبصورت شاعر طنز و مزاح کے بے بدل شاعر حیدر حسنین بھی موجود ہیں. اس وقت ہم جا رہے ہیں وقفے پر. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر پروگرام کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ نیل احمد موجود ہیں, نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ. ہمارے ساتھ ارم زہرا موجود ہیں, نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ. ہمارے ساتھ دنیا اردو کے ممتاز شاعر, طنز و مزاح کا ایک نام, ایک بڑا نام, حیدر حسنین جلیسی صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ گائیکی کے تعلق سے بے بدل گائک استاد میں بار بار استاد ہی کہہ دیتا ہوں, مجھے نام لینا بھی ان کا جو ہے تھوڑا سا وہ لگتا ہے. ہمارے خادم بھائی ہم کہتے ہیں, ہمارے خادم بھائی. پھر طبلے پر سنگت پر جو ہے وہ فلپ فلی نام ہے, خوبصورت نام ہے. مجھ سے ادائی ان کے نام کی بہتر نہیں ہو پاتی ہے. پروگرام سے قبل اس سے بھی درست کر لیں گے ان کی اجازت سے. تو ہم ارم زہرا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کچھ کلام آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. ارم, آپ سے درخواست کرتے ہیں. بالکل, کلام شامل کرتی ہوں. تازہ کلام پیش کر رہی ہوں آج اپنے تمام سننے والوں کی نظر کے. مطلب ہے دل میں اتر گیا ہے ایک خوبرو اچانک. واہ, دل میں اتر گیا ہے ایک خوبرو اچانک. واہ, بیٹھا ہے آ کے میرے وہ روبرو اچانک. بہت اچھے, بہت اچھے. دل میں اتر گیا ہے ایک خوبرو اچانک. دل میں اتر گیا ہے ایک خوبرو اچانک. بیٹھا ہے آ کے میرے وہ روبرو اچانک. واہ, اور جی چاہتا ہے میرا اس کو میں بھول جاؤں. جی چاہتا ہے میرا اس کو میں بھول جاؤں. اٹھتی ہے دل میں اس کی پھر آرزو اچانک. واہ 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 واہ, بہت اچھے, بہت اچھے. جی چاہتا ہے میرا اس کو میں بھول جاؤں. واہ, جی چاہتا ہے میرا اس کو میں بھول جاؤں. اٹھتی ہے دل میں اس کی پھر آرزو اچانک. واہ, اور کوئی چیز ڈھونڈتی ہوں آتا ہے سامنے وہ. بہت اچھے. کوئی چیز ڈھونڈتی ہوں آتا ہے سامنے وہ. ہوتی ہے ختم میری یوں جستجو اچانک. بہت اچھے, بہت اچھے. واہ 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 واہ. کوئی چیز ڈھونڈتی ہوں آتا ہے سامنے وہ. کوئی چیز ڈھونڈتی ہوں آتا ہے سامنے وہ. ہوتی ہے ختم میری یوں جستجو اچانک. بہت اچھے, اور بہت دل اچھے. کی تہوں میں جس کو اب تک چھپائے رکھا. واہ, دل کی تہوں میں جس کو اب تک چھپائے رکھا وہ آ گئی لبوں پر اب گفتگو اچانک. بہت اچھے, بہت اچھے. کیا اچھی اور ایک ردیف دم ہے. سے آ گیا ہے پردے سے وہ نکل کر. واہ, ایک دم سے آ گیا ہے پردے سے وہ نکل کر. نس نس میں جم گیا ہے میرا لہو اچانک. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. ایک دم سے آ گیا ہے پردے سے وہ نکل کر. ایک دم سے آ گیا ہے پردے سے وہ نکل کر. نس نس میں جم گیا ہے میرا لہو اچانک. اور شعر سماعت کیجیے گا. وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے. واہ, وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے. زخم جگر ہوا ہے میرا رفو اچانک. بہت اچھے, بہت اچھے. وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے. وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے. زخم جگر ہوا ہے میرا رفو اچانک. اور آخری شعر آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر جی جی عطا کیجیے. جس نے ارم کو دیکھا وہ پا گیا زمانہ. بہت اچھے. جس نے ارم کو دیکھا وہ پا گیا زمانہ. اس نے تو چھو لیے ہیں سب رنگ و بو اچانک. بابا ارم کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے ارم کو دیکھا وہ پا گیا زمانہ. بے شک. جس نے ارم کو دیکھا وہ پا گیا زمانہ. اس نے تو چھو لیے ہیں سب رنگ و بو اچانک. دل میں اتر گیا ہے ایک خوبرو اچانک. بیٹھا ہے آ کے میرے وہ روبرو اچانک. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. ارم, وہ آپ کی غزل بلا شبہ بہت اچھی غزل اور ردیف بہت اچھی آپ نے نبھائی. لیکن میں معافی چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو آپ کو بڑھ بڑھ کر داد دی اس کا سبب یہ تھا کہ میں نے نیل کے حصے کی بھی داد دی ہے. وہ داد دے نہیں رہی تھی. آپ پروگرام کے بعد ان سے, پروگرام کے بعد آپ لڑ سکتی ہیں ان سے. آپ نے بہت داد دی تھی جب وہ کلام سنا رہی تھی. میں نے دی, اس کو آواز آ رہی ہوگی. کوئی بات نہیں, میری آواز اس تک آ رہی تھی. مجھے یقین ہے کہ پروگرام کے بعد آپ دونوں کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہوگا. بالکل بھی نہیں ہوگا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بہرحال بہت اچھی غزل آپ نے پیش کی. اور حیدر بھائی,
اور میں ناظرین کرام آپ کے علم میں یہ بات لے آؤں کہ اکثر و بیشتر ہم طنز و مزاح کے تعلق سے جو شعراء کرام ہیں جب انہیں سماعت کرتے ہیں تو ہمارے حصے میں ان کے قطعات آتے ہیں, ہم ان کے کلام کے قطعات آتے ہیں, ہم قطعات سنتے ہیں تو ہم اپنے تئیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید مزاح کے شعراء کرام صرف قطعات کہتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ ہم بنا کسی پلاننگ کے حیدر حسنین سے درخواست کریں گے کہ کوئی غزل پیش کریں, اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں, انہوں نے غزل کہی ہے یا نہیں کہی ہے, تو اس کے تعلق سے حیدر بتائیں گے. جی حیدر, تو پہلے تو آپ غزل پیش کرنے سے قبل یہ بتا دیجئے کہ آپ کو گر ناگوان نہ گزرے تو غزلیں بھی کہتے ہیں آپ؟ وجدی صاحب, یہ کتاب آپ کے پاس بھی ہے, غزلیں اور نظمیں لا تعداد غزلیں اور نظمیں ہیں, اور یہ بھی غزل مسلسل ہے اس لیے کہ عنوان دیا ہے اچھا, بکرا اور شاعر. واہ بہت, اور ان میں کیا مماثلت ہے وہ پوری, میں اس کو کسی شعر کو ریپیٹ نہیں کروں گا, تیزی سے ہی پڑھوں گا, توجہ کا طلبگار ہوں. جی جی وجدی صاحب آپ سے اجازت عطا کیجیے. کہ بکرا اور شاعر, کہ شاعروں جیسے غم ہے جب سہتا, واہ, شاعروں جیسے غم ہے جب سہتا, بکرا پھر شعر کیوں نہیں کہتا, بکرا پھر شعر کیوں نہیں کہتا, عشق اس کو بھی آپ ہوتا ہے, عشق اس کو بھی آپ ہوتا ہے, یہ بھی بچوں کا باپ ہوتا ہے, گردن اس کی بھی خوب مڑتی ہے, اس کے گھر میں بھی خاک اڑتی ہے. واہ 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 واہ, گردن اس کی بھی, شاعر اور بکرا دونوں دماغ میں رکھے گا کہ گردن اس کی بھی خوب مڑتی ہے, اس کے گھر میں بھی خاک اڑتی ہے, کاٹنا چاہتے ہیں سب اس کو, جینے دیتا ہے کوئی کب اس کو, یہ بھی کچھ دل ہی دل میں گاتا ہے, رات دن یہ بھی منمناتا ہے, یہ بھی کچھ دل ہی دل میں, شاعروں کا بھی یہی حال ہے, یہ بھی کچھ دل ہی دل میں گاتا ہے, رات دن یہ بھی منمناتا ہے, زندگی یوں گزارتا ہے یہ, ٹکر اپنوں کو مارتا ہے, بہت اچھے, ٹکر اپنوں کو مارتا ہے یہ, اور اس پہ بھی جب شباب ہوتا ہے, واہ, اس پہ بھی, بکرے کی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ بھی جب شباب ہوتا ہے, یہ بھی کافی خراب ہوتا بہت ہے, اچھے, بہت یہ بھی اچھے. کافی خراب ہوتا ہے, اور کچھ الگ ہو کے سب سے جیتا ہے, واہ, کچھ الگ ہو کے سب سے جیتا ہے, جو نہ پینا ہو وہ بھی پیتا واہ ہے, واہ واہ, جو نہ پینا ہو وہ بھی پیتا ہے, بن بٹھائے بھی بیٹھ جاتا ہے, بن بٹھائے بھی بیٹھ جاتا ہے, جب اٹھاؤ تو اینٹ جاتا ہے, جب اٹھاؤ تو اینٹ جاتا ہے, فطرتن یہ بھی لاؤ بالی ہے, شغل اس کا بھی بس جو گالی ہے, شغل اس کا بھی بس, شاعر پان کھاتا رہتا ہے وہ چارہ کھاتا رہتا ہے, شغل اس کا بھی بس جو گالی ہے, اس کے بھی الجھے بال ہوتے ہیں, اس کے بھی الجھے بال ہوتے ہیں, پچکے پچکے سے گال ہوتے ہیں, پچکے پچکے سے, اور جسم سے یہ نحیف لگتا ہے, جسم سے یہ نحیف لگتا ہے, عمر کچھ ہو ضعیف لگتا ہے, اور عمر کچھ ہو ضعیف لگتا ہے, اور اس میں بھی سادگی زیادہ ہے, اس میں بھی سادگی زیادہ ہے, آج تک یہ بھی پاپ یادہ ہے, آج تک یہ بھی پاپ یادہ ہے, جانے آسودہ حال کب ہوگا, جانے آسودہ حال کب ہوگا, اس کو اپنا خیال کب ہوگا. بہت اچھے, بہت اچھے حیدر, بہت اچھے. نیل کیسی لگی آپ کو غزل؟ ارم بہت اچھے, عید کے حوالے سے, شاعروں پہ ترس آنے لگا ہے, بہت اچھے بھائی, وہ تو سن لیں, وہ کہہ رہی ہیں آخری اشعار پر تو ترس آنے لگا ہے. سو بہت شکریہ حیدر, شاعر کا ہی چہرہ آ رہا تھا سامنے, بکرا تو نظر نہیں آ رہا. بہت اچھا, تو بہت شکریہ حیدر حسنین, آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا. خادم حسین بھائی آپ سے درخواست گزار ہیں کہ اس بزم میں کچھ کلام اور عطا کیجیے. جی بالکل, کوئی مہدی حسن کی اگر یاد ہو تو جی, شہنشاہ غزل جی جی عطا کیجیے.
ने बहारों से कह दिया, बुलबुल ने गुल ने बहारों से कह दिया, एक 14वीं के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार, दुनिया किसी के तुम्हारे, जलवे 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 तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। क्या कहने हैं साहब, वाह 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 वाह। आपने जो पहली गज़ल पेश की, हम ये समझे कि ये आपके फ़न की जो है वो आखिरी सतह होगी, लेकिन अब आपने दूसरी गज़ल पेश की तो लगता है कि ये फ़न आपका मज़ीद गज़लें सुनेंगे तो इससे भी बेहतर होंगी आपकी। बहुत शुक्रिया, हमें बहुत शुक्रिया। तो नील, हमने ये देखा कि जब उस्ताद खादिम गज़लें पेश कर रहे थे तो आप जो है उस गज़लों में खोई सी थी, बिल्कुल ऐसे है ना? मैं तो हम बहुत जी। ज़्यादा, मतलब जब भी म्यूजिक सुनती हूँ मैं अंदर चले जाती हूँ। अच्छा, बहुत तो हम तो ये दिली तौर पर ये चाहेंगे कि आप कलाम पेश करें जरूर। और हम भी यूं ही खो जाएं जैसे कि आप खोई थी, है ना? बिल्कुल। तो कुछ से अशार अता कीजिए। एक गज़ल के कुछ अशार। जी। ये जो दरवाज़ों की आहट से खड़े होते हैं कान, वाह, बहुत अच्छे। ये जो दरवाज़ों की आहट से खड़े होते हैं वाह। कान, खौफ की दीवार में छुपकर बड़े होते हैं कान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जो दरवाज़ों की आहट से खड़े होते हैं कान, वाह खौफ की दीवार में छुपकर बड़े होते हैं कान, वाह मैं जो कहती हूँ ये उससे बढ़कर सुन लेते हैं बात, वाह वाह। मैं जो कहती हूँ ये उससे बढ़कर सुन लेते हैं बात, जैसे मुंह और आँख में भी दो जड़े होते हैं बहुत कान। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं वाह जो कहती हूँ ये उससे बढ़कर सुन लेते हैं बात, जैसे मुंह और आँख में भी दो जड़े होते हैं कान। और शेर देखिएगा जी, जी, अता कि कीजिए। एक तनासुब को मुसलसल झेलता है ये बदन, वाह। एक तनासुब को मुसलसल झेलता है ये बदन, एक सर के दोनों जानिब ही गड़े होते हैं बहुत कान। अच्छे, बहुत अच्छे। एक वाह। तनासुब को मुसलसल झेलता है ये बदन, एक सर के दोनों जानिब ही गड़े होते हैं कान, वाह। और एक दस्तक की ललक सोने नहीं देती उन्हें, बहुत अच्छे। एक दस्तक की ललक सोने नहीं देती उन्हें, बहुत अच्छे। मैं तो सो जाती हूँ चौखट पर पड़े होते हैं कान। वाह वाह, बहुत अच्छा अच्छे, है। बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया। एक दस्तक की ललक सोने नहीं देती उन्हें, मैं तो सो जाती मैं तो हूँ सो जाती हूँ चौखट पर पड़े होते हैं कान। और आखिरी शेर है कि आज सुनकर अनसुनी कर दी है मेरी बात भी, वाह वाह। आज सुनकर अनसुनी कर दी है मेरी बात भी, ऐसे लगता है कि आपस में लड़े होते हैं बहुत कान। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत अशार पेश किए। आज सुनकर जी। अनसुनी कर दी है मेरी बात भी, ऐसे। ऐसे लगता है कि आपस में लड़े होते हैं कान। बहुत शुक्रिया। क्या कहना? अच्छा, वो बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया। अपने कलाम पेश किया। इरम, हम चूँकि इख्तिताम की जानिब बढ़ चुके हैं और अपने करीब हैं इख्तिताम के, तो मैं चाहूँगा कि 2 शेर आपके हाफ़ज़े में हो तो वो ज़रूर सुनाइए। मेरा जो नुमाइंदा शेर है जी, मैं जी। वही आपको सुना देती हूँ कि मेरे किरदार को सोचो ज़रा तमसील से पहले, बहुत अच्छे। मेरे किरदार को सोचो ज़रा तमसील से पहले, अधूरा कर रहे हो क्यों मुझे तकमील से पहले, बहुत अच्छा है। और तुम्हारे हुक्म पर कैसे सरे तस्लीम खम कर दूं, बहुत अच्छे। तुम्हारे हुक्म पर कैसे सरे तस्लीम खम कर दूं, मुझे सारी वजाहत चाहिए तामील से पहले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है, अच्छे, अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चूँकि इख्तिताम के करीब हैं तो मैं नील आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रोग्राम में शरीक हुई,
ارم زہرا میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں شریک ہوئیں. حیدر حسنین جلیسی بہت آپ کا لطف بہت آیا. شکریہ. خادم اور فلپ بہت شکریہ. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اختتام کی جانب ہیں. شکریہ ادا ہم کر چکے ہیں, اور بلکہ یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں جو ہے پروگرام کے بعد تیار 2 بار یہاں پر چائے آئی جو ہم نہیں پی سکے, ٹپال چائے. وہ آپ کو بھی پسند ہے, انہیں بھی پسند ہے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان تمام کو ٹپال پسند ہے. تو پروگرام کے بعد ہم وہ چائے بھی پیتے ہیں. تو ایک قطعہ آپ سے درخواست ہے کہ سنا دیجئے, پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی ایک قطعہ تو لیجئے میں سنائے دیتا ہوں. اگر مجھے یہ پوری عالم اسلام میں اس وقت منائی جا رہی ہے, اس پہ سن لیجئے کہ عید قرباں دیکھ کر ڈیوڈ ٹرمپ, مسٹر ٹرمپ جو ہے, عید قرباں دیکھ کر مسٹر ٹرمپ بولے یہ کیا بٹ رہا ہے آج کل. بہت اچھے. عید قرباں دیکھ کر مسٹر ٹرمپ بولے یہ کیا بٹ رہا ہے آج کل. جانور بھی کیا مسلمان ہو گیا, جانور کیوں کٹ رہا ہے آج کل. بہت اچھے, بہت اچھے. ناظرین کرام, آپ نے خوبصورت شاعرات کو, خوبصورت شعراء کو, خوبصورت گائک کو سماعت کیا. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے اور خادم حسین سے غزل سماعت کیجیے. اللہ ہماری جانب سے اللہ حافظ. جی خادم بھائی.